تو آج میں تقریبی میں خود موجود بھی تھا سیمینار کے اندر، جو آج گرین پاکستان کے نام سے سیمینار، جس میں آرمی چیف بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، میں موجود تھا اس سیمینار کے اندر. تو آپ کی وہ سنا ہے کہ کوئی گفتگو بھی ہوئی، مختصر سی 1 منٹ کا ہمارا انٹریکشن ہوا آرمی چیف کے ساتھ. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں، پھر میں اس والے انٹریکشن کے اوپر آتا ہوں. تو اس میں نا اپنی پوری 25 منٹ کی اسپیچ تھی آرمی چیف کی. انہوں نے پہلے اسپیچ کی تو انہوں نے کوئی 6-7 جگہوں پہ قرآنی آیات کا حوالہ دیا، اور حافظ قرآن ہے تو انہوں نے جو ہے نا قرآنی آیات فی البدیہہ اپنی تقریر کے اندر پڑھ کے ان کا حوالہ دیا کہ بھائی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مسلمان بن کے سوچنا چاہیے پاکستانی قوم کو کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. حالات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہوپ رکھنی چاہیے کہ حالات ٹھیک ہوں گے. تو اس میں وہ کریڈٹ دیتے رہے کہ یہ جو گرین پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک پلان بن رہا ہے، فوج نے جو انیشیٹ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، کہ ایک گرین ریولوشن 2، جس طرح سے 60s میں کیا تھا، 1960 کی دہائی میں ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے پاکستان میں ایک زرعی انقلاب. تو اب زرعی انقلاب 2 کے نام سے ایک اور گرین ریولوشن کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان میں، جو بنجر زمینیں ہیں ان کو دوبارہ سے قابل کاشت بنانے کے لیے، اور پاکستان کی زراعت کے شعبے کو فلی جو ہے نا فل تھروٹل پہ لے کے آنے کے لیے. تو پورے اس میں نا آرمی چیف کریڈٹ دیتے رہے تقریب میں کہ ہم وزیر اعظم کے وی این میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھرپور سپورٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو شہباز صاحب جب اسپیچ کرنے آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اسی ایبلٹی سے عمران خان صاحب ان سے خائف تھے، ان سے نفرت بھی کرتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ یار میری جو اسٹرینتھ ہے فوج کے ساتھ میرے معاملات یس ہیں بالکل، تو وہ اس اسٹرینتھ پہ اگر کوئی بندہ آ سکتا ہے میرے بعد، مجھے ریپلیس کر سکتا ہے، وہ شہباز شریف ہے. تو ان کی جو ایبلٹیز ہے، تو شہباز صاحب نے وہی کام کیا. انہوں نے آ کے تقریر اپنی اسٹارٹ کی تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا آرمی چیف صاحب مجھے کریڈٹ دے رہے ہیں، تو اصل میں جو ہے نا یہ وی این ہمارے سپا سالار کا ہے، یہ جو گرین پاکستان والا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ان کے وی این کے مطابق پاکستان کی وہ ایک زرعی ملک دوبارہ سے ہم بنائیں گے، اس کی زراعت کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ نہیں کہ کسی نے کہا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف سپا سالار کے وی این کے مطابق انشاءاللہ ہم نا ملک کو، وہ انہیں ابھی بھی شاید یقین نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم ہوں. تو وہ آرمی چیف کی اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے تھے. بہرحال آرمی چیف تو میں نے دیکھا کہ پورے ایونٹ میں وہ بہت زیادہ شہباز شریف کو، چیف ایگزیکٹو کو بڑی عزت دیتے ہوئے دکھائی دیے. گاڑی تک انہیں خود لے کے آئے اور گاڑی میں بٹھایا، پھر سلوٹ مارا، اور پھر جب شہباز شریف روانہ ہو گئے پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے بعد میں روانہ ہوئے. تو وہ پروٹوکول کا تو بڑا وہ خیال کر رہے ہیں، اور بڑا جو ہے نا شہباز صاحب کو بڑا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا پروٹوکول دے رہے ہیں. یعنی کہ عزت جو ہوتی ہے ایک چیف ایگزیکٹو کو دی جاتی ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ فل دے رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہوا تھا کہ پہلے میری ان سے اکیلے میں بات چیت ہوئی کہ چونکہ جب وہ وزٹس کر رہے تھے اسٹالس کے، تو میں وہاں پہنچ گیا تھا اسٹالس کے والے معاملے پہ. ویسے تو سیکورٹی بڑی ٹائٹ تھی، لیکن چلے گئے، وہاں ایکسیس ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے پھر راستہ بنا رہے تھے جرنلسٹ. ظاہر ہے اس طرح کے ایونٹ میں جانے کا مقصد تو یہی تھا، چونکہ ایونٹ تو آ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر بھی، مقصد یہ ہوتا ہے جانے کا آپ کی 2-4 لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو میں نے ان سے بات چیت ہوئی میری، تو میں نے کہا جی اس طرح سے ملاقات وغیرہ آپ سے جو ہے نا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات چیت وغیرہ کوئی ایشوز کے اوپر. تو انہوں نے کہا نہیں یار میں صحافیوں سے نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا. تو بعد میں پھر ہم ملے، میں تھا، اس کے علاوہ 3 جرنلسٹ اور تھے، رمان نظر صاحب تھے، تنزیلہ مظہر صاحبہ تھیں، اور ARY سے حسن ایوب تھے. ہم 4 لوگ ملے. آرمی چیف نے جب وزیر اعظم کو رخصت کیا تو ہم وہاں پہ پھر ہم نے انہیں گھیر لیا دوبارہ سے، ساتھ اپنا انٹروڈکشن دوبارہ سے کرایا. تو انہوں نے کہا تم صحافی لوگ خطرناک لوگ ہو، تم نا وہ بات کو کرتے کچھ ہے، رپورٹ کچھ اور کر دیتے ہو. تو میں اس لیے نا میں نے ایک اپنا پرنسپل بنایا ہوا کہ میں نے میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرنا. انہوں نے کہا بس میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ جو یعنی کہ جو DG ISPR کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، جو بات وہ کہتے ہیں سمجھیں وہ میں کہہ رہا ہوں، ان کا ہر لفظ میرا لفظ ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ایک یہ ہے کہ آپ لوگ امید پھیلائیں، اور نا امیدی اور ناکامی کے لیے پاکستان نہیں بنا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. تو بس لوگوں میں امید پھیلائیں، بس اتنی سی بات ہے. کہانی جو ہے وہ آصف غفور صاحب کا جو تھا کہ ہاں وہی ہے کہ پازیٹیو، ہاں مثبت رپورٹنگ والے کی طرف آپ وہی اب دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کمفرٹ لیول خان صاحب کا اس وقت تھا باجوہ صاحب کے ساتھ، اس سے بھی مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے بٹوین شہباز شریف اور عاصم منیر. اور الیکشن سے بالکل قریب آ کے اتنا زیادہ کمفرٹ آپس میں ہونا، وہ آپ کو پھر پتہ ہے کہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ حالات کس طرف جا سکتے. جو میں بات کر رہا تھا کہ مجھے اگلا ٹینیور PMLN کا نظر آ رہا ہے، اس کی ظاہر ہے مقبولیت ہو نہ ہو، لیکن قبولیت PMLN کی بالعموم اور شہباز شریف کی بالخصوص بہت زیادہ ہے.
صحیح. اور اس کے اوپر کس طریقے سے مسلم لیگ نواز کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کو سی ایم پنجاب بنا دیا جائے. آپ کا خیال ہے کہ اس کے اوپر کہ میاں صاحب کی واپسی نہ ہو اور وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہ بیٹھیں؟ ہاں، میاں صاحب کے معاملات اگر سیٹل ڈاؤن نہ ہوئے تو پھر یہ فارمولہ بالکل بن سکتا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب. مریم بھی ذرا ڈائریکٹ آ کے وزیر اعظم تو بن نہیں سکتی، اور مریم کے لیے میرے خیال سے یہ بہت اچھی اوپننگ ہوگی، بہت اچھی اوپننگ ہوگی اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسٹارٹ لیتی ہیں. اگر بہرحال اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی رائے موجود ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ میں کتنی کیپیبلٹی ہے، انہوں نے کیا کس پوزیشن پہ کیا اس سے پہلے کوئی ڈیلیور کیا ہے یا پرفارم کیا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ایک سوال موجود ہے. اور اس حوالے سے کہ میاں صاحب جو ہیں اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں میں نے واپس آنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جناب میاں صاحب جو ہیں ان کو واپس لانا ہے، تو اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو اپنی میموری میں سے کیا کیا کچھ اریز کرنا پڑے گا، بلکہ شاید انسٹیٹیوشن کو اپنی ہارڈ ڈسک تبدیل کرنی پڑے. اگر میاں محمد نواز شریف کو واپس لانا ہے اور ان کو دوبارہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنانا ہے چوتھی مرتبہ، تو جس لانڈری میں ان کو دھونا پڑے گا نا، جو کچھ کرنا پڑے گا وہ، کیونکہ جب آپ کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے لیپ ٹاپ میں آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، آپ نے اپنے طور پہ تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن بہت ریکوری سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، جب آپ وہ ریکوری سافٹ ویئر لگاتے ہیں نا تو وہ دوبارہ وہ فائلز ریٹریو ہو سکتی ہیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک ٹریس موجود ہوتا ہے. میں اتنا ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ایک ویڈیو آپ کو کر کے میں اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ وہ لسٹ کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، 1 2 3 4، بلکہ 1 2 3 4 نہیں، 100 یا 200 چیزیں کون سی ہیں یا 400 چیزیں کون سی ہیں جس کو انسٹیٹیوشن کو اپنی میموری سے نا کمپلیٹلی اریز کرنے کے بعد اس ہارڈ ڈسک کو کسی لاکر میں رکھوا کے ایک نئی ہارڈ. شہباز شریف کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. شہباز شریف صاحب دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں، ایٹ بیسٹ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی بھی سیٹ اپ آئے، اگر وہ نواز لیگ کا سیٹ اپ نہیں ہے، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کم از کم ان کو چیئرمین سی ڈی اے ضرور لیں، بیکاز وہ اور کچھ نہ مانے. دیکھیں باقی ساری چیزیں اور ہیں، لیکن شہباز شریف جناب وہ جب جاتے ہیں نا، وہ لانگ بوٹ پہن کے، وہ اپنا خاکی سفاری سوٹ پہن کے جاتے ہیں اور اپنی انگلی ایسے کر کے ہلاتے ہیں نا کہ ادھر ہارٹیکلچر انجینئر کو بلاؤ، ادھر جناب پودے لگا دو، یہاں پر یہ روڈ کو ڈیوائیڈ کر کے ادھر میٹرو چلا دو. ابھی آپ یہ والے کام وہ کر لیتے ہیں. ابھی شہباز صاحب نے اپنی وہی جو سی وی ہے جو ان کی نا پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ والی، وہی وہ ڈیولپ کرنے کی دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں. ہاں وہی وزیر اعظم کا کام ہے پالیسیز، وزیر اعظم کا کام ہے پالیسیز، تو پالیسیز دے رہے ہیں نا آرمی چیف، پالیسیز کے علاوہ آرمی چیف دے رہے ہیں پالیسیز. تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر اس حساب سے پالیسیز وہ دیں گے، ڈیولپمنٹ یہ کریں گے، مل کے کام چلے گا. نہیں تو پھر گیم وہیں پہ پہنچ جائے گی نا، کہ جو پالیسیز دیں گے اور جب اگر فیس وہ بن جائیں گے تو جو ان کی بیڈ گورننس اور اکنامک فرنٹ کے اوپر جتنی بھی پرفارمنس کی ناکامیاں ہوں گی، اس کا برڈن جو ہے وہ سارے کا سارا پھر وہ اسی انسٹیٹیوشن پہ جائے گا. اس وقت وہ اتنے ہوپ فل ہیں چیزوں کو لے کے نا، آرمی چیف پرٹیکولرلی وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے شاید چند وزرائے اعظموں میں سے ہیں، بلکہ شاید واحد وزیر اعظم ہے جو کبھی UN سیکرٹری جنرل کے ایلبو کو مساج دیتے ہیں، کبھی وہ قریب سے کسی صدر کو ملنے کے بعد اسے جپھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اردوان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہی واز ٹرائنگ کہ نہ ہو، پھر وہ کبھی جو ہے وہ الہام علیف کو ان کی زبان میں گنتی سنا کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ویڈیو بھی جاری کر دیتے ہیں اس پہ کیا کہوں کی. پھر وہ جرمن زبان میں، جرمن کو اس کو عربک میں بھی، وہ جو خاتون تھی کافی دیر اس کا ہاتھ پکڑے رکھا تو جرمنی میں گفتگو شروع کر دی. تو وہ اب 2-3 بار وہ اس نے چاہا کہ میں ہاتھ چھڑا لوں، لیکن شہباز صاحب نے ہاتھ نہیں چھڑا جب تک انہوں نے اپنے جرمنی میں جملہ مکمل نہیں کیا. ہاں تو شہباز صاحب ظاہر ہے کہ وہ، اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کوالٹی کس کی ہوتی ہے. بہرحال باہر طور یہ چیز جو ہے وہ موجود ضرور ہے شہباز شریف صاحب میں. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، وہ جو ہارڈ ڈسک والی ویڈیو ہے نا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.